السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم نے سال پہلے ایک ویڈیو بنائی جس کے اوپر ہمیں بہت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا اور آپ لوگوں نے یقین بھی نہیں کیا، لیکن اب میری بات کا یقین کر لیں کہ یہ فریج جتنی مشین جو ہوا سے پیٹرول بناتی ہے، بس کچھ مدت کی بات ہے، یہ گھر گھر میں ہوگی اور لوگ اپنا پیٹرول خود تیار کر رہے ہوں گے۔ ہم نے تقریباً ایک سال پہلے یہ ویڈیو بنائی جس میں تمام مصدقہ ڈیٹا شامل تھا اور بتایا گیا تھا کہ امریکہ کی کمپنی ایئر سیلا نے فریج کے برابر پیٹرول بنانے والی مشین ایجاد کر لی ہے۔ تو تنقید کا سامنا تو ہوا، لیکن اس وقت آپ نے ریسرچ نہیں کی تو اب کر لیں۔ لیکن یاد رکھیں، اب امریکہ کے بعد جاپان نے بھی یہ مشین تیار کر لی ہے۔ تمام ریفرنسز اس ویڈیو میں شامل ہیں جو آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ جاپان کے ساتھ ساتھ دنیا کی مشہور جرمنی کی کمپنی جو پورشے گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے، اس نے بھی ہوا سے پیٹرول بنانے والا پلانٹ لگا لیا ہے۔ یہ پیٹرول کیسے بنتا ہے؟ اب جو مشین ایجاد ہوئی ہیں وہ 1 لیٹر پیٹرول کتنی دیر میں تیار کرتی ہیں، 1 لیٹر پیٹرول کی تیاری پر کیا لاگت آتی ہے اور دنیا کیوں ہوا سے پیٹرول بنا رہی ہے۔ تو ناظرین، ہوا سے پیٹرول بنانا کوئی مذاق نہیں بلکہ 2026 کی سب سے بڑی اور مصدقہ جیو پولیٹیکل حقیقت ہے۔ جاپان کی سب سے بڑی آئل ریفائننگ کمپنی اینیوس نے یوکوہاما کی لیبارٹری میں ہوا اور پانی کو ملا کر ایک ایسا پیٹرول تیار کر لیا ہے جو آپ کی عام بائک سے لے کر ٹویوٹا کی ہائیبرڈ کار تک 100% پرفارمنس کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے، بنا کارخانے، بنا خام تیل، بنا گلف ممالک کی محتاجی کے۔ لیکن رکیں، کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف جاپان کر رہا ہے تو آپ غلط ہیں۔ امریکہ کے دل نیو یارک سے ایک خفیہ سٹارٹ اپ ایئر سیلا سامنے آیا جس نے آپ کے گھر کی فریج کے سائز جتنی مائکرو ریفائنری بنا لی۔ یہ مشین آپ کے ڈرائنگ روم کی ہوا کھینچتی ہے، پانی سے ہائیڈروجن الگ کرتی ہے اور ڈائریکٹ 95+ اوکٹین کا پریمیم فیول آپ کی گاڑی کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بڑا سولر سسٹم لگا ہے تو آپ یہ مشین لگا سکتے ہیں اور گھر پر پیٹرول تیار کر سکتے ہیں۔ سوچیں اگر ٹیکنالوجی عام ہو گئی تو مڈل ایسٹ کے تپتے صحراؤں میں کھڑے تیل کے کنوؤں کی قیمت کیا رہ جائے گی؟ اوپیک پیٹرولیم مافیا جو اشارے پر دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں اوپر نیچے کرتا ہے، اس کا کھربوں ڈالر کا بزنس ماڈل اگلے چند سالوں میں تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے والا ہے۔ اب آتے ہیں اصل فیکٹس اینڈ فگرز پر۔ جاپان میں اس وقت روایتی پیٹرول کی قیمت تقریباً 170 سے 180 یوان فی لیٹر ہے۔ اینیوس کا یہ ہوا سے بنا ہوا پیٹرول اس وقت 700 یوان فی لیٹر میں تیار ہو رہا ہے، یعنی عام پیٹرول سے پورے 3 گنا زیادہ مہنگا۔ پاکستانی روپوں میں موازنہ کریں تو جو پیٹرول آپ کو 415 روپے لیٹر ملتا ہے، ہوا سے بننے کے بعد اس کی قیمت تقریباً 1250 روپے فی لیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن رکیے، قیمت سن کر مایوس نہ ہوں کیونکہ کہانی ابھی یہاں سے شروع ہوئی ہے، اور پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ پیٹرول اتنا مہنگا کیوں ہے۔ اس کا جواب ہے الیکٹرولائسس اور ڈائریکٹ ایئر کیچر کا پروسیسر۔ ڈیٹا نوٹ کیجئے، صرف 1 لیٹر مصنوعی پیٹرول تیار کرنے کے لیے اس مشین کو 20 کلو واٹ آور بجلی درکار ہوتی ہے۔ اگر سادہ لفظوں میں سمجھیں کہ 20 یونٹ بجلی کتنی ہوتی ہے تو اسے ایسے سمجھ لیں کہ اگر آپ کے گھر کا 1.5 ٹن کا انورٹر اے سی لگاتار 20 گھنٹے فل سپیڈ پر چلے تو جتنی بجلی کھائے گا، جاپانی مشین اس پوری بجلی کو نچوڑ کر صرف 1 لیٹر پیٹرول بنائے گی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں دنیا کے بڑے بڑے انرجی ایکسپرٹس سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 20 یونٹ گرین بجلی موجود ہے تو آپ اسے ایک الیکٹرک کار کو ڈائریکٹ چارج کر کے 100 سے 120 کلومیٹر تک چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی بجلی سے 1 لیٹر پیٹرول بنائیں گے تو وہ گاڑی میں صرف 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کرے گی، یعنی 80% انرجی صرف پروسیسنگ کے دوران ہوا میں غائب ہو جاتی ہے۔ اب رکیں، ایک اور نیا ٹوسٹ دیکھیں۔ نیو یارک کی کمپنی ایئر سیلا نے اے سی ایفیشنسی کے مسئلے پر جاپانیوں کو چیلنج کر دیا ہے۔ ایئر سیلا کے کو فاؤنڈر ایرک نے بڑے بڑے پاور پلانٹس کی بجائے مائکرو لیول پر ہٹ کیا۔ ان کا موجودہ ماڈل 1 گیلن پیٹرول بنانے پر 10 سے 12 ڈالر کی لاگت لے رہا ہے، جو فی لیٹر کے حساب سے تقریباً 2.6 سے
$3 یعنی پاکستانی روپوں میں 750 سے 850 روپے بنتی ہے۔ لیکن ایئر سیلا کا آفیشیل بزنس پلان کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ مائکرو ریفائنری بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ شروع کر دے گی تو یہ لاگت گر کر صرف $1 فی لیٹر رہ جائے گی، یعنی $1 کا مطلب ہے 280 پاکستانی روپے فی لیٹر۔ وہ دن دنیا کی جیو پولیٹکس کا آخری دن ہوگا جب پیٹرولیم امپورٹ کرنے والے ممالک جیسا کہ پاکستان، انڈیا اور دیگر تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو اپنے بجٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ صرف تیل کی ادائیگیوں پر اڑا دیتے ہیں، وہ مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف جاپان اور امریکہ کے چند سٹارٹ اپس کا کھیل ہے تو جیو پولیٹکس کا اگلا ہولناک فیکٹ نوٹ کیجئے۔ یورپ کا سب سے بڑا آٹو مینوفیکچرنگ جرمنی اس وقت خاموشی سے دنیا کا سب سے بڑا ای فیول نیٹ ورک بچھا چکا ہے۔ جرمنی کے مشہور سپورٹس کار کمپنی پورشے نے جنوبی امریکہ کے ملک چلی کے صحراؤں میں دنیا کا پہلا کمرشل ای فیول پلانٹ کھڑا کر دیا ہے۔ ڈیٹا چیک کریں، بجلی کے اس پلانٹ میں ہوا اتنی تیز چلتی ہے کہ ونڈ مل سے بننے والی گرین بجلی کی لاگت تقریباً 0 ہو جاتی ہے۔ پورشے نے 2026 تک یہاں سالانہ 5,50,000 لیٹر مصنوعی پیٹرول بنانے کا ہدف پورا کر لیا ہے اور ان کا اگلا ہدف سالانہ 550 ملین لیٹر پیٹرول پیدا کرنا ہے۔ پورشے نے اپنی آئیکونک کار پورشے 911 کو مکمل طور پر اسی ہوا سے بنے پیٹرول پر ٹیسٹ کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہائی پرفارمنس انجن بغیر خام تیل کے بھی سڑکوں پر آگ لگا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مڈل ایسٹ اور اوپیک پیٹرولیم مافیا اس پر خاموش کیوں ہے؟ وہ خاموش نہیں ہیں۔ سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل کمپنی ارامکو نے خطرے کو بھانپتے ہوئے خود اس ٹیکنالوجی میں اربوں ڈالر انویسٹ کر دیے ہیں۔ ارامکو اس وقت اسپین کی کمپنی ریپسول کے ساتھ مل کر سعودی عرب اور یورپ میں اپنے سنتھیٹک فیول پلانٹس لگا رہی ہے۔ کیونکہ ارامکو کا انٹرنیشنل ڈیٹا کہتا ہے کہ اگر دنیا الیکٹرک کاروں پر شفٹ ہو گئی تو عرب ممالک کا زوال یقینی ہے، لیکن اگر دنیا ہوا سے بنے پیٹرول پر شفٹ ہوتی ہے تو پیٹرول پمپ، سپلائی لائنز اور ریفائنریز وہی پرانی استعمال ہوں گی جو اس وقت عربوں کے کنٹرول میں ہیں۔ یعنی ایک الیکٹرک کار بمقابلہ ای فیول کی ایک ایسی جنگ ہے جس میں کھربوں ڈالر کا جوا لگا ہوا ہے۔ اب ذرا اس منظر نامے کو پاکستان کے اکنامک کرائسس کے گراف پر رکھ کر دیکھیں۔ پاکستان ہر سال تقریباً 15 سے 18 ارب ڈالر صرف پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹس کرنے پر خرچ کرتا ہے۔ ہمارے آدھے سے زیادہ مڈل کلاس طبقہ صرف پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہا ہے۔ اگر ایئر سیلا یا جاپان کی یہ ٹیکنالوجی پاکستان آ جائے تو کیا ہوگا؟ ایئر سیلا کی رپورٹ کے مطابق ان کی مشین جب ابتدائی کمرشل فیز میں مارکیٹ میں آئے گی تو 1 گیلن پیٹرول تیار کرنے کی آپریشنل لاگت بشمول بجلی اور کاربن کیچرنگ کے تقریباً 10 سے 12 ڈالرز کے درمیان ہو جائے گی۔ فی لیٹر لاگت کی بات کی جائے تو تقریباً 2.64 سے 3.160 ڈالر فی لیٹر بنتی ہے۔ موجودہ انٹرنیشنل ایکسچینج ریٹ تقریباً $1 تقریباً 278 روپے کا بنتا ہے اور اس کے مطابق یہ لاگت 730 روپے سے لے کر 880 روپے تک فی لیٹر آتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے گھروں میں سولر لگا ہے یا وہ گرین انرجی استعمال کر رہے ہیں وہ اس لاگت کو $1 فی لیٹر یعنی تقریباً 278 پاکستانی روپے تک لے آئیں گے، جو عام پیٹرول سے بھی سستا ہوگا کیونکہ اس وقت پاکستان میں پیٹرول کا ریٹ 400 روپے فی لیٹر سے اوپر ہی ہے۔ ناظرین یاد رکھیں 1945 میں جب دنیا کا پہلا کمپیوٹر بنا تو اس کا سائز 10 مرلے کے گھر جتنا اور اس کا وزن 30 ٹن تھا۔ IBM کے صدر تھامس واٹسن نے 1943 میں مشہور جملہ کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی مارکیٹ میں صرف 5 کمپیوٹر کی گنجائش ہے۔ لوگ سوچتے تھے کہ اس پیچیدہ مشین کا عام انسان کی زندگی سے کیا تعلق، لیکن آج موبائل کی شکل میں کمپیوٹر آپ کے اور میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر دنیا کے پہلے موبائل کی بات کی جائے تو فون کا سائز 1 اینٹ جتنا تھا اور اس کا وزن 1 کلو تھا، لیکن آج کچھ گرام ہے اور سب کے ہاتھ میں ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں ہر ایجاد کو عام ہونے میں وقت لگتا ہے۔ شروع میں جب نئی ایجاد کی بات کی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا یہ قابل عمل ہی نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں جدت آتی ہے اور یہ ایجاد عام ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین پیٹرول کی اس مشین کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوگا، خاص طور پر ایئر سیلا کی فریج جتنی مشین جو سولر سے سستا پیٹرول اس وقت بھی تیار کر سکتی ہے۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔